احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، بے قدروں کے دیس میں قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی آمد، قرآن باوقار، اللہ ذوالجلال اور سید الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی بات ہماری آج کی ملاقات کا صحرا بھی ہے اور عنوان بھی۔ میری ساری گفتگو اس کا تعلق کسی دوسرے کی ذات سے نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جڑی رہے گی۔ گفتگو کی لذت اور شیرینی اور مزہ الفاظ میں مت ڈھونڈیے گا، حقائق میں جا کے اپنے اپنے رویے میں تلاش کیجئے گا۔ انشاءاللہ حقیقت محسوس ہونے لگے گی، درد بڑھنے لگے گا، اور اگر علاج کی تڑپ پیدا ہو گئی، میرے مالک نے چاہا تو آپ کے اور میرے آنے کا مقصد اور مدعا ارباب انتظامیہ کی تعلیمی فکر اور تزکیے کی سوچ میرے اور آپ کے وجود کو صاف اور نفس کو پاک کر جائے گی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آج لفظ دل میں اترے صرف اس لیے کہ ہم بدل سکیں۔ احباب ذی وقار، کتاب اللہ کو میں نے جب جب دیکھا ہے تب تک وہاں پر الفاظ نشتر بن کے میرے ضمیر کو چیر رہے ہیں اور میرے شریر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کہنا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہم نے اس آیت کو پڑھا بھی ہے، رٹا بھی لگایا ہے، لیکن زندگی بیت گئی، نہ آپ نے کبھی سوچا نہ میں نے سوچا کہ میرے دیس میں، رب کے دیے ہوئے اس وطن میں، مالک کی بچھائی ہوئی اس زمین میں، اللہ کی عطا کردہ ان ہواؤں میں اور کائنات کی ان فضاؤں میں، تیری اور میری اس دھرتی پہ، میرے اور آپ کے بازار اور گلی محلے میں، میرے اور آپ کے گھر اور گھر کے کمرے میں، کمرے کے اندر پائے جانے والے اس 5-6 فٹ کے وجود میں اللہ کی قدر کتنی ہے اور ناقدری کا سامان کتنا ہے۔ یہ بے قدرہ اللہ کی اگر قدر کرتا تو قرآن کی یہ آیت اللہ کی کتاب کے اندر یوں موجود نہ ہوتی۔ حضرات، میں نے رویوں کو پڑھا، آپ بھی ذرا پڑھیے۔ کیا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے رب اور رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے ناموں کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، بینر بنا رکھے، ٹائٹل سجا رکھے، لیکن جب ماننے کی باری آئی، عمل کی باری آئی، تسلیم کی باری آئی، اللہ کو وقار، مرتبہ اور اس کی شان اور شوکت لوٹانے کی باری آئی، نہ آپ کچھ کر سکے نہ میں کچھ کر سکا۔ رب کا نام استعمال ہوا، لیکن رب کے کہنے پہ نہ ہم چل سکے، نہ مالک کے روکنے پہ ہم رک سکے۔ رمضان دعوت دیتا ہے، تعلیم و تزکیہ کا یہ کورس سبق لے کے حاضر ہے۔ آپ اور میں کس قدر بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دامن میں سب کچھ ہے سوائے رب کی توحید کے۔
ہر چیز میسر ہے تیرے شہر میں، سوائے اللہ کی ربوبیت کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنے کے سب کچھ میسر ہے میرے دیس میں، سوائے اللہ کے سامنے وحدہ لا شریک سمجھ کے مساجد میں 12 مہینے جھکنے کے، ہر جگہ پہ، ہر در پہ، ہر ڈھیری پہ جھکا ہوا یہ سب خبر دیتا ہے کہ اللہ الرحمن اس دیس کے اندر جس بے قدری کا شکار ہے، مالک خود اظہار فرماتے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ لوگوں ذرا سبب تو بتاؤ، وجہ تو بتاؤ، پرابلم کیا ہے، سبب کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کہاں چلے گئے ہو؟ تمہارے دل میں میرا وقار نہیں، حیا نہیں، لاج نہیں، یہ تو ڈر ہے کہ کوئی دیکھ لے گا۔ یہ ڈر کہاں چلا گیا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ آپ سب کے سب مالکم لا ترجون للہ وقارا، صبح سے لے کے رات سونے تلک اور پھر آنکھ کھلنے تلک آپ میں جو جو انداز اور رویے آ گئے ہیں، رب کا حیا ہوتا، اللہ کی عزت ہوتی، مولا کا وقار ہوتا، تو تم اتنی ویلیو تو دیتے کہ باپ کے ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہو کہ زیادہ اونچا نہ بولا جائے، باپ سن لے گا، ہمسایہ سن لے گا، دشمن سن لے گا۔ تمہیں رب کی سننے کی طاقتوں کے اوپر یقین کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے دیکھنے کے اوپر یقین کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی پکڑ اور جکڑ کے اوپر ان بطش ربک لشدید کے جملے پہ آپ کا ایمان کیوں نہیں ہے؟ اور پھر مالک نے تیسرا شکوہ رکھا، اللہ اکبر، یا ایھا الانسان، انسان تو بول، یا ایھا الانسان، اے کائنات کی سب سے اشرف مخلوق بول، یا ایھا الانسان، انسان جواب دے، میرا سوال تیرے ساتھ ہے، ما غرک بربک الکریم، تمہیں دھوکہ دیا تو کس نے دیا؟ بہکایا تو کس نے بہکایا؟ مجھ سے ہٹایا تو کس نے ہٹایا؟ میرے سے تمہیں دور کیا تو کس چیز نے کیا؟ میرا باغی بنایا تو کس نے بنایا؟ اس نے، جس ذات نے، الذی خلقک، تیرے نام و نشان تک نہیں تھے، جس نے تیرے نام رکھوائے، وہ رب کے جس نے تیرے وجود کا انگ انگ بنایا، الذی خلقک، جس نے تخلیق کے مرحلوں میں سے بغیر کسی ڈیمانڈ نوٹس کے، بغیر کسی طلب کے تیرے اوپر اتنا کچھ لگا دیا، ساری کائنات بیچ کے بھی آئے تو تو اپنے وجود کے ایک انگ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ الذی خلقک فسواک، اور پھر تجھے اتنا برابر بنایا، تسویہ کر ڈالے، کسی جگہ پہ اونچ نیچ، اللہ کی قدرت کا شاہکار، مالک کی ٹیکنالوجی، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں آج چہرہ مل گیا ہے، اس چہرے کے اوپر تجھے وجود مل گیا ہے، اس وجود کے اوپر تجھے میں نے ایک ایک انگ دیا ہے، اس انگ سے تیرے سے میرے لیے صرف نافرمانیاں ٹھہری ہیں، بغاوتیں ٹھہری ہیں۔ ساری دنیا سے ڈرتا ہے، میرا ڈر نہیں، سب کی حیا کرتا ہے، میری حیا نہیں۔ تیرے دیس میں اللہ کی عزت اور آبرو نہیں، تو پھر بتا تو اپنی عزت کیسے تلاش کرتا ہے؟ حضرات، تمہید میں ان 3 آیات کو لیجئے، آگے بڑھیے۔ جس دیس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہاں پر اللہ کی جو عزت ہے، آپ اپنے شہر کے ایک ایک مزار پہ دیکھ لیجئے، پتہ چلے گا، علم ہوگا۔ ان
लोगों को, रहने वालों को, बल्कि बड़ी बड़ी दस्तारों को, बड़ी बड़ी सरकारों को जब अंदर से कुरेदा गया तो वो लोग जो दुनिया को, कायनात के सारे रंग और ढंग देने के दावे कर रहे थे, उन्हें पहला कलमा ना आया, दूसरा कलमा ना आया। इससे बढ़ के तालीम और तरबियत, तालीम और तज़किया की दुनिया में मैं रोऊं तो क्या रोऊं, कहूं तो क्या कहूं। बढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़िए, महबूब से मोहब्बत के दावे, आपसे इश्क की बातें, महबूब के नाम आने पे अंगूठे चूमने की वारदातें आपको गली गली में जगह जगह मिलेंगी। लेकिन मेरे महबूब की जात बेकदरों के देश में जरा हालत तो देखिए। नाम सरकार का है, काम औरों का है, नाम नबी का है, गुलाम सभी का है। महबूब के नाम रह गए, काम गैरों के कर रहा है। नाम सुन्नी है, तरीके औरों के हैं, सुन्नत को जगह नहीं है, बिदआत के लिए दर दर खुला है। फिर रब शिकवा न करे तो क्या करे। मैंने तो जिस भी नबी को भेजा था, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, इसलिए भेजा था कि उनकी पैरवी की जाए। कौन सा काम है कि जिसमें आपने और मैंने रब की मुखालफत नहीं की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं की। आइए महबूब को देख लें। नाम या रसूलुल्लाह लिखा है, या मोहम्मद दरो दीवार पे लिखा है। मैंने अपनी सिटी में अगर पता चले कि महबूब का नाम किसी जूते के तलवे पे लिखा है, पूरा शहर सिर्फ पा हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर कलमा पढ़ के बेकदरों के देश में कुछ ऐसी रही, जूता लिया, जूते का निशान बनाया, नाम नालैन रखा, और गैर लिखता तो दुख नहीं था। बेकदरों के देश में अपने बाप का नाम जूते पे कभी लिखा हुआ, नेम प्लेट बनी हुई मुझे नजर नहीं आई। लेकिन मैंने इस देश के दरो दीवार पर, बाजारों में, गलियों में, घरों में, बच्चों के सीने पे, जवानों के दिल पे, बड़ों की पगड़ियों पे, और एक एक दरो दीवार पे नालैन बना करके, जूते बना करके ऊपर नाम लिखा है। तो मुसलमान ने लिखा है, बाप का नाम न लिख सका जूता बना के, बाप के जूते को लेके बाप का नाम न लिख सका, मां के जूते पे मां का नाम न लिख सका, अपने जूते पे अपना नाम न लिख सका। इस कायनात ने मेरे महबूब को जिस कदर रुसवाई से दो चार किया है, पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमान के रवैये को पढ़ के समझती है, ये बेकदरों का देश, ये कलमा पढ़ने वाले, ये गुफ्तार के गाजी, इनकी हकीकत ये है। जाइए कभी तड़प के सोचना, तब्दीली नहीं आ रही, हम तब्दील नहीं हुए, हमारे मिजाज नहीं बदले, हमारे दिल नहीं बदले, हम जिस गीत पे लग गए, जो बोल पढ़े वो पढ़ दिए। क्या किसी एक साहिब दिल के दिल में, सीने में कभी धड़कन पैदा हुई कि जहां मैं बाप का नाम नहीं लिख सकता, जहां मैं मां का नाम नहीं लिख सकता, मैं दादा का नाम नहीं लिख सकता? ये काम मुझसे करवाया तो किसने करवाया? गैर ने जूते पे नाम लिखा, मेरे ज़मीर में गैरत पैदा हुई, मैं बाहर निकला, बाइकाट किया। क्या पूरे मुआशरे, अरबाबे इंतजामिया, अरबाबे मुकन्नना, अहबाबे दुनिया, इनके सीने में कहीं
کوئی شعلہ کوئی چنگاری جلی، لوگوں ظلم نہ کرو، نبی کا نام جوتوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ان کی ہستی پاکیزہ ہستی ہے۔ حضرات، جس دن میری قوم نعلین پہ نام لکھنے چھوڑ گئی، میں سمجھوں گا کہ قوم جاگی ہے، وگرنہ قوم نشے میں ہے۔ اسے جو پلا دیا گیا، جو لگا دیا گیا، جو بلوا دیا گیا، جو کہلوا دیا گیا، جو کروا دیا گیا، یہ آواز کے ساتھ مست ہو کے لے میں لگی ہوئی قوم، اس کے باقی تصورات کیا بدلیں گے؟ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ جہاں توحید رسوا ہو، اس قوم کو عزت نہیں مل سکتی۔ جہاں رب کی ربوبیت ہوتے ہوئے بھی خیالات پریشان کن ہوں۔ لوگوں، تیسرا پہلو، اس دیس میں رب کا قرآن نالا ہے، اللہ کا قرآن۔ اللہ اکبر۔ کبھی تڑپ کے دیکھنا وہ قرآن کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت، جسے دیکھنا بھی عبادت۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا کبھی، رب نے قرآن بھیجا لیلۃ القدر میں، جس رات میں اترا رات قدر والی بن گئی، مہینے میں رمضان کے مہینے میں رمضان کی قدریں بن گئی، نہیں قدر بنی تو رب کے قرآن کی نہیں بنی۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، 70 کی کلاس میں طلبہ ہیں، 10 سال پڑھے، اسکولوں میں گئے، بینچز پہ بیٹھے ہیں، چیئرز پہ تشریف فرما ہوئے، لیکچرز لیے ہیں، پڑھا ہے، ڈگری مل گئی ہے، سرٹیفکیٹ لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 70 کی کلاس میں ایک بھی بچہ ایک قرآن مجید کی کسی سورت کی پوری سطر صحیح نہیں پڑھ سکا۔ بے قدروں کے دیس میں رب کے قرآن کی آمد، اللہ کے ذکر کی آمد، اس ہدایت کی آمد، اس کا چن کے آنا، تیرے میرے پاس پہنچنا، بے قدری کے یہ مناظر۔ لوگوں، مدت گزر گئی قرآن کو دیکھتے ہوئے، اور پھر سازش ہوئی تو کیا ہوئی؟ کہا قرآن جہیز میں دے دو، دے دیا گیا۔ کہا غلاف میں لپیٹ دو، لپیٹ دیا گیا۔ کہا اوپر رسی باندھ دو، باندھ دی گئی۔ کہا اسے اپروچ سے دور رکھو، بچے ہاتھ نہ لگائیں، جگہ اونچی بناؤ، چھت کے قریب جگہ بنائی گئی، اوپر رکھ دیا گیا۔ مہینوں کے مہینے گزر گئے، سالوں کے سال بیت گئے، نہ بچے کے ہاتھ تک پہنچا، نہ کسی بڑے کا ہاتھ لگ پایا۔ ہر گھر میں روزانہ ڈسٹنگ ہوتی رہی، لیکن جب میں نے اس قرآن کو اٹھایا تو مٹی کا بھرا ہوا، گرد و غبار سے بے قدروں کے دیس میں لایا گیا۔ اللہ کا یہ قرآن نالا ہے، شکوہ کر رہا ہے۔ جوان، تیرے 100 بچوں کے اسکول بیگ میں آکسفورڈ کا نصاب آ گیا، کافر کی کتابیں آ گئیں، تیرے چنے ہوئے مضامین آ گئے، تیری میری پسند کے سبجیکٹ آ گئے۔ اگر تیرے بیگ میں نہیں ملا، رب کا قرآن نہیں ملا، آسمان کی کتاب نہیں ملی، میں تیرے اس بیگ سے نالا ہوں۔ تیرے میرے آفس میں دشمن کا سامان موجود، آلات موجود، ہر گھر کے اندر نقشے میں ٹی وی لاؤنج آیا، اس کا سامان دن بدن جدت کے ساتھ بڑھتا ہوا آیا، LED بھی پہنچ گئی، پلازمے پہنچ گئے، بڑی بڑی سکرینیں آ گئی، ریموٹ آ گئے، ساری دنیا کی وارداتیں اور پریچرز پہنچ گئے۔ تیرے گھر میں اگر کبھی نہیں بنا تو صلاۃ حال نہیں بنا، نماز کی لاؤنج نہیں بنی۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، میں کہہ کے گیا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ لاؤ
جس طرح قبرستان میں مسجد نہیں ہوتی، تمہارے گھر کے اندر سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ جو صحن تھا، جو کامن ایریا تھا، جو ایک بیٹھنے کا مل جل کے تشریف رکھنے کا روم تھا، جو تمہارا وہ ایک پورشن تھا، تم نے ٹی وی کو دیا، تم نے بیوی کو دیا۔ کیا تمہارے دیس میں پورے گھر میں کہیں نماز کے لانچ کی جگہ ہے تو مبارک، نہیں تو بے قدروں کے دیس میں ذرا اللہ کے گھر کی ویلیو دے۔ جس نے گھر دیا، گھر کے لیے زمین دی، جس نے چھت دی، اسی چھت کے نیچے رب کے لیے جھکنے کی جگہ نہ بچی۔ صرف 4 فٹ کی چوڑی جگہ تھی، 4 فٹ کی چوڑی جگہ۔ محبوب سجدہ کریں، اہلیہ لیٹ نہ پائیں، اہلیہ لیٹ جائیں، محبوب سجدہ نہ کر سکیں۔ ساری زندگی اتنے ٹکڑے میں گزارنے والے محبوب نے اپنے گھر میں اور کچھ بنایا یا نہیں بنایا، لیکن سجدے کی جگہ بنائی۔ مسلم کس نشے میں لگ گیا، کہاں چلا گیا، کس دیس کا واسی ہے تو، کہاں کا رہنے والا ہوں میں، کیسی زندگی ہے یہ، کیسا سرمایہ ہے وہ، کیسی دولت ہے وہ کہ جس میں سب کچھ بن گیا ہے۔ یہ بیبیز روم ہے، یہ کڈز کا روم ہے، یہ میرے بچوں کا روم ہے، یہ اسٹڈی روم ہے، یہ میری ڈائننگ ٹیبل کے لیے روم ہے، یہ میرا ڈائننگ ہال ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ میرا جو ہے یہ ہے، میرا وہ ہے۔ ارے تیرے گھر میں صرف وہ نہیں ہے جہاں رب کی توحید کا پرچار ہو سکے، جہاں ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جا سکے۔ جاؤ مشرق میں دیکھ، مغرب میں دیکھ، شمال اور جنوب میں دیکھ، عرب دنیا کے کسی ملک میں چلا جا، وہاں کام کرنے والے ہندو کے کسی کمرے میں چلا جا، ان کے ہاسٹل میں چلا جا، ہاسٹل کے اندر، کمرے کے اندر ایک کارنر ایسا ملے گا جس کو الہ مانے، جس کو وہ رب جانے، جس کو وہ معبود مانے، جس کو وہ رام سمجھے، اس نے اپنے گھر میں اسے جگہ دے رکھی ہوتی ہے۔ اس کے چرنوں اور قدموں میں سر رکھنے کے لیے اس نے ایک منظر بنا رکھا ہوتا ہے، الہ کو ٹکا رکھا ہوتا ہے، بت اور مورتی کو جگہ دے رکھی ہوتی ہے۔ تیرے میرے گھر میں نہ رب کے لیے جگہ، نہ رب کے رسول کے لیے جگہ۔ بے قدروں کے دیس میں تعلیم و تزکیہ کرتے ہوئے کم از کم مجھے 2 صدیاں، پچھلی صدی کا آخری ہے اور اس صدی کا آغاز، تڑپتے بلکتے، رب قبول کرے کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں، جب لوگوں کے گھروں میں جا کے دستک نہیں دی۔ حضرات میں اپنے گھر میں ماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں بولا، میرے دوست، میرے احباب، میرے الباب، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، آپ کے علاقوں میں آ کے، آپ کے محلوں میں پہنچ کے، آپ کی گلی بازاروں میں جلسے رکھ کے، دستک دے کے، دلوں کو گرما کے، دلائل کی چوٹیں لگا کے، الفاظ کے ہتھوڑے مار کے، پتہ نہیں کتنی زندگی گزرے گی، لیکن نہ آپ کا سمس ہوئے، نہ میرے میں کوئی تبدیلی آئی، جو کہ تو وہی کے وہی، نہ رخ بدلا، نہ رخ زیبا بدلا، نہ چہرہ بدلا، نہ مہرہ بدلا، نہ چال بدلی، نہ ڈھال بدلی، نہ گفتار میں تبدیلی، نہ کردار میں تبدیلی، تعلیم بھی ہوئی، تزکیہ کہاں ہے؟ نام کی حد طلب، میں سارا دن خود کو پاک کہوں، اچھا کہوں، دوسرے کو لتیڑتا رہوں، خود کی صفائیاں دیتا رہوں، دوسرے پہ کیچڑ اچھالتا رہوں۔ کہاں گیا وہ سبق؟ کہاں گئی وہ تعلیم؟ کہاں گئی وہ تربیت؟ کون کرے گا؟ ملک پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، آپ کے دیس میں
میرے 5 فٹ کے وجود میں میں رب کا حکم نافذ نہ کر سکا، پیغمبر کی سنت کو نہ لا سکا، میں رب کے سامنے سر نہ جھکا سکا، میں اللہ وحدہ کے در پہ نہ جا سکا، میں در در پہ دھکے کھانے والا بن گیا، میں نبی کی سنت کا قاتل بنا، میں بدعات کا سپاہی بنا۔ میں نے جب بھی پیچھا دکھایا رب کے قرآن کو دکھایا، مصطفیٰ کے فرمان کو دکھایا، باقیوں کے اقوال کو تو میں نے ہمیشہ اونچا کیا ہے۔ بے قدروں کے دیس میں ایک ریت چلی ہے، قرآن کو پیٹھ نہ کرنا، پیچھا نہ کرنا۔ میں گاڑی میں قرآن کھول کے بیٹھا، اگلی سیٹ کے آدمی نے مڑ کے دیکھا، شور مچا، قرآن بند کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کائی سے پیٹ ہو رہی ہے۔ میں نے بچے کو قرآن پکڑایا، شور اٹھا، بچے کو ادب نہیں ہے، قرآن بند کرو۔ میں نے قرآن کا میسج لکھا، شور اٹھا، یہ میسج بند کرو۔ کیوں؟ اس میں بے ادبی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آواز کو ٹون کی جگہ رب کے قرآن کو لگایا، شور اٹھا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ تم یہ لگاؤ گے اللہ اکبر، پھر میں کروں تو کیا کروں؟ گانا لگاؤں تو ٹھیک، مجرا لگاؤں تو ٹھیک، آوازیں دیگر لگاؤں تو ٹھیک، سوز اور ساز لگاؤں تو ٹھیک۔ رب کے قرآن کی آیت فتویٰ دینے سے پہلے علماء بھی معلوم نہیں کس دنیا میں بیٹھے تھے۔ لوگوں رب کے قرآن کی قدر کر لیں، رحمان کی قدر کر لیں، مصطفیٰ کی قدر کر لیں، مصطفیٰ کے فرمان اور سنت کی قدر کر لیں، تمہیں تمہاری قدر مل جائے گی، مجھے میری عزت مل جائے گی۔ وگرنہ جو حالات ہیں تیرے میرے، یہ جو کہ تم ہی رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مسلمان رسوا بھی ہوگا۔ عورتیں ان کی زندہ پکڑ کے ننگی کی جائیں گی، برسرے بازار نچائی جائیں گی، بھائی مجرا دیکھے گا، بہن ناچے گی، آدم کا بیٹا تکیے لگا کے دیکھے گا، پی کے چڑھا کے دیکھے گا، ہوا کی بیٹی سامنے تھرکتے جسم سے لفظہ ہوتی رہے گی، جام چلتے رہیں گے، شرابیں بکتی رہیں گی، حضرات نشے چڑھتے رہیں گے، اور جاتے ہوئے رکشے میں لکھ دیا جائے گا آہستہ ہو لو قوم نشے میں ہے۔ یہاں مست زبردست ہوگا، یہاں آوارہ قدر و قیمت والا ہوگا، یہاں بگڑا ہوا اسی کی قدر ہوگی۔ اور اس بے قدروں کے دیس میں بوڑھا باپ ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا، بے بس بھی ہوگا، ماں کے آنسو گریں گے، اس کے کپڑے بھیگیں گے، بہن دیواروں میں سر دے کے روئے گی، بھائی بھائی کو ترستا رہ جائے گا، بیوی شوہر کی آواز کو ترسے گی، شوہر بیوی کی وفا کو ترسے گا، اور بھائی بہن کے حیا کو ترسے گا، سوسائٹی عزت کو ترسے گی۔ ہر شخص چاہے گا عزت والی عورت مل جائے، لیکن رب قوم کے جوتے قوم کے سر میں مروا کے عزت لٹوائے گا تو اپنوں سے، غیرت لے جائے گا تو اپنوں سے، مار ڈلوائے گا تو اپنوں سے، گلا کٹوائے گا تو اپنوں سے، ظلم کروائے گا تو اپنوں سے، محروم کروائے گا تو اپنوں سے، کیونکہ تم اور میں رب کے اپنے ہو کے بیگانے ہو گئے، رب کے اپنے ہو کے، رب کے بندے ہو کے بیگانے ہو گئے۔ بھائیو قرآن سنا بھی تو مزہ نہ آیا، پڑھا بھی تو مزہ نہ آیا، تبدیلی نہ آئی، کیسے آتی؟ بے قدروں کے دیس میں سورہ فاتحہ اتری، ایک فاتحہ زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی۔ تو نے میں نے قرآن کو اتنا بے قدری سے دیکھا ہے، قرآن کی زیارت بھی نہیں کی۔ جھوٹ نہ بولنا، سچ بتانا، سچ بتانا۔ کون شخص ہے جو ڈیلی قرآن کے ورق کو کھول کے ایک آیت کو دیکھتا ہو؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، رب کی زیارت اور دیدار کا شوق تھا۔ رب کا قرآن دیکھتا، اللہ کی صفت ہے، رب کی صفت ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ جن کے بارے میں ماضی کے شاعر نے کہا تھا، قدر نبی دی ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے،
کمینہ کون ہوتا ہے؟ جسے تو نے اور میں نے کہا ہے کہ وہ کام کرے، حلال کرے۔ موچی کیوں کمینہ کہلایا؟ لوہار کو کمی کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ تیرے میرے جوتے، تیرے میرے لوہے اور گندگی میں ہاتھ رکھتا ہے۔ ہاں یہ دنیا میں جتنا کما لے، ہر کام کرنے والا، دنیا کمانے والا، یہ کمی ہے جب تک اسے کلمے کی، اللہ کی اور رسول کی عزت کا خیال نہیں۔ کمینہ ہے۔ کمینہ کہا میں نے نہیں، تیرے میرے ماضی کے شاعر نے نقشہ کھینچا۔ قدر نبی دی ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے، جاسوتے شہر مدینے۔ محبوب کا حکم ملتا تھا، نظریں جھک جاتی تھی۔ میرے محبوب کو بیمار ہو گئے، آپ نے 17 نمازیں بے ہوشی کے عالم میں، غشی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں نہیں پڑھی، مسجد میں نہیں آ سکے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ کے کندھے پہ، جناب فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ میرے محبوب نے ہاتھ اور بازو رکھے ہیں۔ جسم میں اتنی جان نہیں، پاؤں زمین پہ رکھ سکے، پاؤں گھسٹتے ہوئے آئے۔ میرے محبوب روزے سے اس کے پردے کو ہٹا کر کے بائیں طرف سے آگے دیکھا، میرے نبی کی امت، آپ کے ماننے والے جن پہ قرآن نازل ہوا، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ میرے محبوب کی جھلکی کو کن پٹیوں سے دیکھ کے میرے محبوب کے صحابہ کی حالت یہ ہو گئی۔ صحابی کا بیان ہے، ہم نے 17 نمازوں کے بعد جب محبوب کو اس روزے کے حجرے کے دروازے پہ دیکھا، یوں لگا کأنہ ورقۃ مصحف، کہ آپ کا چہرہ قرآن کا ورق ہے، آپ کا چہرہ قرآن کا ورق ہے۔ نبی کے دیدار کو ترسے، روزے کی جادیوں کو ترسے، حجرے کو دیکھنے کو ترسے، اور گنبد خضرا کو دیکھنے کو ترسے۔ میرے محبوب کے چہرہ، اپنے آئینے میں کھڑا ہو کے چہرہ دے، تیرے چہرے پہ، میرے چہرے پہ اگر محبوب کی سنت ہے مبارک ہو۔ اگر روزانہ کاٹ کے گلیوں کے اندر، گلیوں میں نالیوں کے اندر، نالیوں کی گندگی کے اندر، گندگی کے بھرے گٹروں کے اندر، گٹروں میں بہتی ہوئی تیرے میرے نبی کے چہرے کی یہ زینت ہے، تو پھر بے قدروں کے دیس میں محبوب کا نام نہ لے، محبت کی باتیں نہ کر، تذکرے چھوڑ دے۔ میں ابھی سن رہا تھا چھوٹے بیٹے سے، میں بلبل مدینہ، کوئی شک نہیں، ہونا ہی بلبل مدینہ چاہیے تھا۔ یہ دنیا کے باغ و بہار کو آگ لگاؤں، لفظوں میں تو لگی، حقیقت میں نہ لگی۔ میرے بیٹے کی رب زندگی بدلے، اچھا لگا بیٹے نے پڑھا، مزہ آئے گا جب میرے بیٹے کے ٹکنے محبوب کی سنت کے مطابق ننگے ہوں گے، مزہ آئے گا جب زندگی میں سیرت آئے گی۔ یہ میرا ایک بیٹا مثال ہے، پوری سوسائٹی اس کے ساتھ ہے، یہی کیفیت ہے میری۔ لفظوں میں میں انگوٹھے بھی چوموں، لفظوں میں میں محبوب کو سرکار بھی بولوں، میں اپنے دل کی باغ و بہار بولوں، لیکن جس قدر رسوا میرے محبوب کی سنت ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں ہے۔ لوگوں، 2 بشروں سے اوپر جا رہے ہیں۔ پتہ ہے میری قوم سے جنگ کیا ہے؟ پتہ ہے کیا جنگ ہے؟ ایک شخص تو پوری سوسائٹی میں، دنیا میں اٹھ کے کہے تیرا میرا انفرادی مسئلہ ہے، تیری میری شخصیت کی جنگ ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے جب مجھے کوئی اپنی شخصیت سامنے رکھ کے کہے کہ تم میری شخصیت سے، میری شخصیت کی بنیاد پہ نفرت کرتا ہے۔ لوگوں، عشرے بیت گئے، عشرے جاگتے ہوئے دن رات ہو گئے۔ ایک ہی جنگ ہے، دنیا لوگوں کی باتوں کو اونچا کرنا چاہتی ہے، نبی کی بات کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ اور میں قوم سے اس لیے لڑ رہا ہوں کہ نبی کی بات کو اونچا کر دوں، ذات کو اونچا کر دوں، سنت کو اونچا کر دوں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ لوگوں، پیغمبر کی آواز سے آواز بلند مت کرنا۔ لائیے
میرے محبوب کی آواز میں کعبہ کے رب کی قسم نماز کی نیت لفظوں میں نہ، مجھے 3064 زبانیں میں نے کھنگالی ہیں، بولنے والے باسی دیکھے ہیں، لیکن نبی کی سنت کے سامنے حیا اور عزت اور آبرو دیتے ہوئے کسی نے زبان بند کی ہو، نظریں جھکائی ہوں، کتنے تھوڑے ہیں، باقی سب بول رہے ہیں محبوب انما الاعمال بالنیات، تیری حدیث ہوگی، میں کیا کروں؟ آپ نے نماز میں اونچا نہیں بولا، آپ کو نہیں پتا ہوگا، ہم یوں لگتا ہے جیسے محبوب سے زیادہ پڑ گئے ہیں، محبوب کو پتا نہیں تھا نیت کیسے کرتے ہیں، ہم نے بضد ہو کے مناظرے رکھے، بضد ہو کے مباحثے رکھے، نبی کی بات جائے جہاں مرضی جاتی ہے، میں اور میرے مولوی کی بات بلند ہونی چاہیے، بے قدروں کے دیس میں سنت رسوا کر گئی، دبا دی گئی۔ میرے محبوب نے، میرے نبی نے، میرے اور آپ کے آقا نے کتنے محبت بھرے جملے بولے تھے، آسمان کی وحی سے بولے تھے، لوگوں کو نماز نہیں ہوتی جس پہ فاتحہ نہیں ہوتی۔ میں تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے نبی کی سنت کو گلی گلی لے کے کوچے کوچے میں پھرا، جواب آیا مولانا پروفیسر صاحب اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھیے، نہیں چاہیے، میرے امام نے، نبی کے امتی نے، میرے مولانا نے نہیں پڑھی تو میں نہیں پڑھنے والا۔ بے قدروں کے دیس میں فاتحہ چل کے آئی ہے، کیا ہوا؟ کیا کیا گیا؟ لوگوں کسی کے مرنے پہ فاتحہ پڑھتے ہو، ضمیر مر گئے ہیں، فاتحہ پڑھو۔ میں نے مثال دی تو تڑپ اٹھے، میں نے حدیثیں سنائی تو نظریں پھیر گئے، چائے پلائی پتی نہیں ڈالی، چیخے اور تڑپے پتی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ دودھ تو ہے، گرم ہے۔ کہنے لگے جناب پتی نہیں تو چائے کیسی؟ میں نے کہا نبی کہیں فاتحہ نہیں تو نماز کیسی؟ تب نہ مانے، تو پتی کے بغیر چائے نہ مانے، دکان والا تو سے کہے پتی تیز کر دے، تیز کرے، پتی ڈال، وہ ڈالے، تجھے نبی کہے فاتحہ پڑھ تو کہے نہیں پڑھنی؟ کون ہوتا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں یہ اسی دیس کا باسی ہے۔ بھائیوں میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں رب کے قرآن کی طرف۔ جس نے پڑھی تو اس نے کیا پڑھی؟ پڑھی تو کیا پڑھی؟ الحمدللہ رب العالمین، رٹا لگایا، گزر گئے۔ کاش تو قدر کرتا، کبھی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہوئے سوچتا میں پیدا ہوا تو ننگا تھا، لباس جس نے دیا شکریہ اسی کا، میرے پاس پوتڑا نہیں تھا، میرے پاس کپڑے کی ایک بالش نہیں تھی، میرے پاس کوئی جانکیا نہیں تھا، مجھے کچھا دلوایا تو کس نے؟ زیرو سائز کا سلا ہوا سوٹ دلوایا تو کس نے؟ مجھے پردہ دیا تو کس نے؟ مجھے ڈھانپنے کا سامان دیا تو کس نے؟ کپڑے کی کاٹن بنائی تو کس نے؟ کپاس کے لیے پودا اگایا تو کس نے؟ پودے کو زمین دی تو کس نے؟ پانی آگ ہوا دی تو کس نے؟ یہ اللہ کبھی اس طرح پڑھتا نا الحمدللہ رب العالمین تو تجھے احساس ہوتا فاتحہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، آیت کیا ہے، شعور کیا ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ کبھی پڑھتا نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں جب پیدا ہوا تو بھوکا تھا، مجھے گھٹی کا سامان کس نے کروا کے دیا؟ میں پیدا ہوا تو میں تو ماں بولی بھی نہیں جانتا تھا، میں تو ماں کو پہچانتا بھی نہیں تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا اللہ کون کہ جس نے میرے پیدا ہوتے لمحے میری ماں، میری دائی، میرے پاس نرس، ڈاکٹر کا اہتمام کس نے کروایا؟ یہ باپ کو باہر کھڑا کر کے بے چین کس نے کیا؟ میرے چچا تاؤں کو خوشی کے لیے امید کی نوید کس نے دلوائی؟ اللہ یہ وجود کس نے دیا؟ جب بھوک لگی مجھے ماں کی طرف کس نے آمادہ کیا؟ علم
نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کون تھا؟ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، لیکن کیفیت نہیں تھی، شعور نہیں تھا، رٹا تھا تو یہ منظر ملا. گنیز بک کے اندر ریکارڈ آیا، مسلمانوں نے 23 رکعتیں جماعت کے ساتھ 7 منٹ میں پڑھی. مسلمانوں نے 23 رکعتیں ریکارڈ بنایا ہے، جماعت کے ساتھ 7 منٹ میں پڑھی ہیں. وہ شعور، وہ کیفیت، وہ حضور قلبی، وہ اللہ کا تعارف، وہ رب کی پہچان، وہ اللہ کی قدر کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ کبھی سوچتا اگر ماں کے سینے میں رب نے چھاتی نہ رکھی ہوتی، چھاتی میں وہ آلات اور سسٹم اور نظام نہ رکھا ہوتا، کسی پیر نے رکھا تھا، فقیر نے رکھا تھا، کسی نجوم ہی نے رکھا تھا، ارے کسی بھاوے نے بنایا تھا. یہ میری ماں کا سینہ، سینے میں چھاتیاں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اگر وہ تھی، ان میں دودھ نہ اتارا ہوتا، میری غذا نہ رکھی ہوتی، میری فیڈ کا اہتمام کس نے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. لینے کے لیے میرے منہ کو کٹ کس نے لگایا؟ الحمدللہ رب العالمین. مجھے اس کو سک کرنے کے لیے، لینے کے لیے، یہ چوسنے کی کیفیت میرے منہ میں نظام کس نے رکھا؟ الحمدللہ رب العالمین. میرے گلے کے یہ پائپ کس نے بنائے؟ الحمدللہ رب العالمین. میرے معدے میں سینسر کس نے لگایا کہ بچے پیٹ بھر گیا ہے اب مزید نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. میں بڑا ہوا تو کیا بولا؟ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اور رسول کو بدنام کیا. وہ کھائیں تو کہیں اللہ، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. وہ پیئیں تو گیت رب کے گائیں. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا. اللہ تیرا شکریہ، کھلایا بھی تو نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا بھی تو نے، اس کھانے کو گلے سے اتارا بھی تو نے، معدے میں پہنچایا تو نے، طاقت کو کشید کر کے خون میں پہنچایا تو نے، اور جتنا بھوگ اور دیگر چیزیں جی سیور سسٹم نکالنے کا بنایا تو نے. اللہ میں تیرا کھا رہا ہوں، گیت تیرے گا رہا ہوں. امتی اٹھا تو محبوب کی ساری زندگی کی محنت، 23 سالہ دور کی خدمتیں اور مارے پتھر اور جو ہے وہ جیلیں، میرے محبوب کی پیش کی ہوئی شہادتیں، آپ کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے انگن بلا کے محبوب پہ ہی الزام دینے لگا. جس توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے اسی شرک کا جو صحرا انہی کے سے. یہ بے قدروں کے دیس کی کیا کہانی سناؤں؟ یہاں پہ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے، نام سے محبت ہے، کام کا چور نکلا ہے. نام سے محبت ہے، کام کا چور نکلا ہے. محبوب کا نام آیا، آنکھیں جھکائیں، پلکیں بچھائیں، انگوٹھے چومے، آنکھوں پہ رکھے. لیکن جب کام آیا ملاوٹ نہ چھوڑ پایا. بے قدروں کے دیس میں حدیث آ گئی، رسوا کر دی گئی، بینرز پہ لکھی گئی، من غشا فلیس منا، من غشنا فلیس منا. بے قدروں کے دیس میں یہ روایت آئی، لیکن کسی طالب علم نے نقل لگانا چھوڑی، استاذ نے نقل کے طریقے بتانے چھوڑے، اسکولوں، کالجز اور اداروں اور انسٹیٹیوٹس نے 2 نمبریاں چھوڑی. من غشنا فلیس منا. پیٹرول پمپس پہ لکھا گیا، دکانوں پہ لکھا گیا، لیکن اس حدیث کے سائے میں سب کچھ ہوا. بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں زنا ہوا، سب کو نظر آ گیا. حجرے بنے، سب کو نظر آ گیا. مجرے ہوئے، سب کو نظر آ گیا. من غشنا فلیس منا کے سائے میں مسلمان نے، بے قدروں کے دیس میں اس بے قدرے نے میرے محبوب کی حدیث کی جو رسوائی کی، کیا اس سے منبر اور محراب بچا؟ اس سیٹ پہ بیٹھ کے دین میں ملاوٹ، قرآن میں ملاوٹ، احادیث میں ملاوٹ، 2 نمبریاں، ذاتی سوچ کو نبی کی حدیث بولا گیا،
ذاتی خیالات کو میرے محبوب کی باتوں پہ ترجیح دی گئی، اقوال رجال کو نبی کی سنت سے بڑھا کے پیش کیا گیا، رب کے قرآن سے بڑھ کے ہیر کو پوچھا گیا، اور اللہ کے قرآن سے بڑھ کے صبح کا آغاز ایک قوال کی فضولیات اور لغویات، بےہودہ گفتگو، اللہ کی توحید کی قاتل، نبی کی سنت کی قاتل، اس قوالی سے کیا گیا، اور اس قوالی کو شریف کہا گیا۔ بے قدروں کے دیس میں رون تو کس کے سامنے، پیٹنے کی اجازت ہوتی تو میں در در جا کے پیٹتا۔ لوگوں کچھ تو دیکھو، کچھ تو پڑھو۔ محبوب نے کہا تھا باپ کی عزت کرو، کہاں ہے اس حدیث کی قدر؟ آقا نے کہا تھا والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ بے قدروں کے دیس میں روایت آئی، حدیث پاک سفر کر کے پہنچی، کس نے قدر کی؟ لوگوں قرآن کی آیت آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، در در پہ دھکے کھاتا یہ بے قدرہ رب کے قرآن کا بے قدرہ نکلا، خود بھی رسوا ہو گیا۔ کون کہے گا، کون سمجھائے گا؟ محبوب نے کہا تھا وہ میرا نہیں جو اپنے آپ کو مارے، وہ میرا نہیں جو گریبان پھاڑے، وہ میرا نہیں جو اپنے گال پیٹے، وہ میرا نہیں جو ماتم کرے۔ بے قدروں کے دیس میں میرے آقا کی روایت برسر بازار بے قدر ہو گئی۔ لوگوں میرے اور آپ کے محبوب نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، کیا کچھ نہیں فرمایا تھا؟ نماز کا حکم دیا، ہم بے قدرے نکلے۔ کتنوں نے پڑھی؟ رمضان کے نمازیوں، اللہ تمہیں 12 مہینے کا نمازی بنایا۔ قرآن کے ساتھ محبت رمضان میں جتنی دکھائی ہے، باقی 11 مہینے انگریز نے تو نہیں دکھانی۔ جب مسلمان کے ساتھ یہ رویے اور شکوے دیکھنے کو مل رہے ہیں، میں غیروں کا شکوہ کیا کروں؟ میں تو اپنوں کا مارا ہوا، اپنوں کا ستایا ہوا، نبی کی سنت کے قاتل اپنے چہرے، مہرے، لباس اور ڈھال۔ دوستو ہم نے اہل بیت کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ میں نے اہل بیت کے 100 سے زیادہ فرد ایک ایک کی سیرت پڑھی، امہات المومنین بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک عزت کو پڑھا۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ ان میں سے کسی کا چہرہ مردوں کے سامنے ننگا رہتا تھا، مجھے نہیں ملا ان کی مہندیاں لگ کے لوگوں کی نظر اور ہوس کا ذریعہ بنتی تھی، مجھے نہیں ملا مدینے کے بازار میں چوڑیاں بیچنے والا کسی کی عزت کو ہاتھ ڈال کے چوڑیاں پہناتا اور پھر مزے سے بولتا تجھے پہنا کے چوڑیاں موج بنجارہ لے گیا۔ یہ غزلیں، یہ رسوائیاں، یہ مار دھاڑ، یہ قتل و غارت، یہ عزت اور آبرو کے لٹیرے، مجھے اہل بیت کی سیرت میں ایک مثال بھی نہیں ملی۔ پھر یہ بہن کس کی ہے؟ یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ اماں جان کس کی ہے؟ یہ بہو کس کی ہے؟ یہ مسلمان نبی کی امتی نہیں۔ آج لباس تنگ ہوتا بگڑتا چلا گیا۔ میں ذکر کروں تو میرا تذکرہ سیکسی کہلائے، میں حیا دلاؤں تو اس حیا کے لفظوں پہ اعتراض آئے، میں اپنی عزت کو مارکیٹ میں بنا سوار کے لے آؤں تو میں عزت دار ٹھہروں، میں اچھا ٹھہروں، مجھے کوئی دیکھے ضرور مگر دیکھ کے میرے پہ جملہ نہ کسے، کیونکہ میں اپنی مرضی دا آپ مالک، مجھے روکنے والا کون، مجھے ٹوکنے والا کون؟ لوگوں بے قدری نہ کرو، اللہ کے ساتھ یہ رویے نہ اپنا ہے، نہ آپ اور نہ میں، نہ رب کے قرآن کے ساتھ، رب کے قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا رویہ۔ ہر رمضان میں تذکرہ کرتا ہوں اللہ کے لیے، اپنی فرنٹ کی پاکٹ پہ جو موبائل رکھا ہے نا، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں تیرے دل کی دھڑکنیں خراب ہو رہی ہیں، ای سی جی بگڑ رہی ہے، اندر کا سسٹم اور نظام خراب ہو رہا ہے۔ ارے یہاں رکھنا ہے تو پاکٹ سائز رب کا قرآن رکھ، تیرے سینے سے لگا ہوگا
ایک ہتھیلی میں 2 چمبیلی کے پھول رکھ دوں سارا دن خوشبو نہیں جاتی. ارے تیرے سینے پہ رب کا قرآن ہوگا, اندر نہیں رکھ سکا علم نشرح لک صدرک, اس کے لیے سینہ نہیں کھل سکا, باہر تو رکھ لے, اپنے کاؤنٹر میں تو رکھ, گاڑی میں تو رکھ, اپنے گھر دکان آفس میں تو رکھ, اور پھر رکھ کے بے قدری نہ کر. بیوی کو 1 مہینہ ٹائم نہ دے, پورے پاکستان کے میڈیا کو پتا چل جائے رب کے قرآن کو ٹائم دیے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے. بے قدروں کے دیش میں آئی ہوئی اس کتاب میں نے دیکھا ہے, لوگ جتنا اپنے مندر کا گھنٹا بجاتے ہیں, ارے ہم نے تو آزان کے اوپر بھی اتنی توجہ نہیں دی. بے قدروں کے دیش میں آزان ہوئی, آقا نے کہا تھا, کیا کہا تھا, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. بھائیو میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, اس حمام میں ننگے ہیں. آج کی فجر کی اذان کس کس نے سن کے جواب دیا, اپنے ضمیر سے پوچھئے. ہم سنتے ہیں انسنی کر کے, بس اتنا پتہ ہے کہ اذان ہو گئی, چلے ہم سو جائیں, فجر کی اذان ہو گئی ہے. ساری رات اپنے اپنے پرسنل میڈیا پہ بیٹھا رہا, اذان فجر ہوئی تو سو گیا. یہ ویلیو ہے, یہ قدر ہے جس اذان کی وجہ سے قیامت کے دن گردنیں لمبی ہونی تھی, قد اونچے ہونے تھے, شناخت پہچان ہونی تھی. مجھے ایک شناخت تو بتاؤ, حضرت بلال کی شناخت کیا ہے دنیا میں, کیا شناخت ہے اس کالے کی, اس حبشہ والے کی. میں کسی کو کہہ دوں نا مسجد میں آئے ہوئے اذان کہہ دے, کہتا ہے مولانا مجھے شرم آتی ہے. شرم آنی چاہیے تھی اس بول پہ, لیکن میں ایسا ہو گیا. میں ایک بہت بڑے اجلاس میں ہوں, پوری انتظامیہ بیٹھی ہے, کہا جی تلاوت شروع کروائیں. میں نے تلاوت کے لیے صدر انتظامیہ کا نام بول دیا, پانی پانی ہو گئے. میں تلاوت, ہاں مدرسہ کی دلی بنایا, بچے کی دلی نے. ارے بابا تو انتظامیہ کس کی ہے, تجھے نہیں آتا تھا؟ آپ کو پتا ہوگا اس ملک کے ایک بہت بڑے قانون دان نے قل هو اللہ بھی صحیح نہیں پڑھی, باقی تو کیا روم بے قدروں کے دیش میں عام لوگوں کی بات کیا کروں. آپ آج اگر سوچ گئے, میں سمجھتا ہوں تعلیم و تزکیہ پروگرام اپنی روح کو پہنچ گیا. اگر نہ سوچا, توحید نہ اپنائی, شرک نہ چھوڑا, سنت کو سینے لگانے کا فیصلہ نہ کیا, بدعات اور خرافات سے منہ نہ موڑا, اور یاد رکھیے پیغمبر کی احادیث کو ویلیو نہ دی, اقوال رجال کو نیچے کر کے نبی کی بات کو اونچا نہ کیا. ہم نے ہر بات میں نبی کو پیچھے کیا ہوا ہے. میری دکان پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام دیوار سے لگا ہوا ہے, نیچے اس کے صفحے میں کیا کر رہا ہوں, آپ پیچھے رہیں, بس آپ کا نام ہے, یا نام چلتا ہے, اندر کام کسی اور کا چلتا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم نبی کو چپ کراتے ہیں. مناظرہ کس لیے ہوتا ہے, کبھی سوچا؟ مولوی کو چپ کروانے کے لیے؟ نیور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دبانے کے لیے. یہ جلوس کیوں نکلتے ہیں؟ میرے محبوب کے دین کو دبانے کے لیے. یہ پریشر انسانی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جناب ہم 80% ہیں, مبارک ہو تیرا 80% ہونا. نبی کے مدینے کا نام لے کے سب کچھ دبا دے گا. گھر پہ لا کے بات ختم کرتا ہوں. غیروں کی بات پر آئی ہے, میں نے اپنوں سے چوٹ کھائی ہے. میرے 2 خالو ہیں, جب بھی ملاقات ہوئی ہے بچپن میں ایک ہی سبق پڑھا, بیٹا السلام علیکم کہنا اتنا ضروری نہیں جتنا پہلے المدینہ چل مدینہ کہنا ہے. ہاتھ ملانا ہے تو پہلے یوں گھما اور بول المدینہ چل مدینہ, المدینہ, یہاں آ کے ادھر لا اور پھر کہے المدینہ, ہاتھ ملا. ایک وقت آیا بیت اللہ میں ملاقات ہوئی, مدینے لے کے گیا, جمعرات کا روزہ ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, افطاری ہو گئی ہے. جب جماعت ہونے لگی تو دونوں خالو اٹھ کے کہاں چلے گئے ہیں؟ واش رومز میں. مدینہ مسجد نبوی. مجھے فکر نہ ہے کوئی کہ کہیں کعبہ پیا ہے, پیٹ خراب نہ ہو گیا ہو. آوازیں دی
بلایا مجھے بتایا جائے، میں علاج کی سوچوں، باہر نہیں نکلے۔ جب جماعت ہو گئی باہر نکلے، میں نے کہا خالو مسئلہ کیا بنا ہے؟ کہنے لگے پت ساڈی انہاں پیچھے ہندی نہیں، انہاں پیچھے ہندی نہیں۔ ارے تو اپنے گھر کی بیٹی کسی کو بغیر سوچے سمجھے نہ دے، رب اپنے نبی کا مصلی کسی کو بغیر سوچے سمجھے دے دے۔ تو اپنا پلاٹ اپنی بیٹھک کسی کو مکان کرائے پہ 100 دفعہ سوچ کے دے۔ رب اپنے گھر کی نگرانی جو تو نے سوچ رکھا ہے، جو تو نے بول رکھا ہے ویسی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا خالو جان پوری زندگی گفتار کا سبق یہ پڑھایا تھا، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ۔ جب مدینہ آیا، مسجد نبوی آئی، گنبد خضرا آیا، میرے نبی کا مصلی آیا، وہ بڑا محراب آیا اور اس کی صوت بلند ہوئی۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو المدینہ چل مدینہ کہنے والے لیٹرین چل لیٹرین کیوں ہو گئے؟ بے قدروں کے دیس میں جو رسوائی ہوئی ہے، جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، اس کی خبر لے، اپنے کردار کا جائزہ لے، اپنے شریر کو دیکھے، اپنے ضمیر کو دیکھے، گریبان میں جھانکے۔ کسی کو تانا دینے کی ضرورت نہیں، مسل کی نام اچھالنے کی ضرورت نہیں، اپنے رویے کو پڑھے۔ اگر تبدیلی آ گئی تو تعلیم و تزکیہ اثر کر گیا، نہیں تو سمجھیے گا کہ بارش ہوئی تھی، میں نے تیل لگا رکھا تھا، پانی جسم سے پھسل کے ادھر ادھر گر گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، سمجھیے گا برکھا برسی تھی، میں نے چھاتا لے رکھا تھا، چھتری کے اوپر گرا، دائیں بائیں موسم اچھا ہوا، لیکن وہ بوندیں میرے جسم پہ نہیں آ پائیں۔ سمجھیے گا مجلس سجی تھی، تعلیم و تزکیہ کا دن آیا تھا، درس ہوا تھا، میں نے اس کان سے سن کے اس سے نکال دیا تھا۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کے میرے لفظوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر تھیم اچھا لگا ہو اور حقائق نظر آئے ہو، تیری میری کیفیت کچھ ایسی ہی ہو، تو پھر ضرور سوچنا صبح کا پھولا شام کو گھر آ جائے، اسے پھولا نہیں کہتے۔ اور گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب کے در پہ آ جائے، اسے عاصی اور گنہگار نہیں کہتے۔ دل بدل دیا جاتا ہے، دنیا بدل دی جاتی ہے، آنے والے جہانوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ آئیے اپنے حق میں کچھ اچھا کر جائیں، اللہ کی ناقدری چھوڑیں، گستاخی رسول چھوڑیں، اور ان کے بارے میں کچھ ایسا نہ بولیں کہ جس سے ایمان کے اندر بو آتی ہو، کفر کی، الحاد کی، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی۔ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن ماحول اور معاشرے نے شاید سبق کچھ ایسا پڑھایا ہے کہ ہم اس رو میں بہہ گئے ہیں۔ رو میں مت بہیں، سوچ کے چلیں۔ آندھی چلتی ہے، طوفان اٹھتے ہیں، لیکن عقل مند آدمی آندھی کی طرف بھاگ نہیں کھڑا ہوتا، وہ رک جاتا ہے، وہ سٹے لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں میں پڑی ہوئی گرد و غبار دھوتا ہے۔ گھر کے اندر ایک ایک گھر واش ہوتا ہے، اپنے آپ کو واش کریں، عقیدے کے پانیوں سے صاف کریں، دلائل کی دنیا کو لے کے آئیں، ایمان کو پھر سے نکاریں، تعلیم اور تزکیہ کے ذریعے اپنا تزکیہ کریں، جو غلط ہے اسے چھوڑیں، جو اچھا ہے اسے لیں، با ادب بنیں تاکہ نصیب اچھے ہوں۔ با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی گل نہیں حضرات، انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے، اور اگر بدل سکتا ہے تو کس حد تک۔ غالب کا شعر، ہاتھ کی لکیروں پہ مت جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ بھائیو، آپ اور میں قسمت تو بڑے کمال سے بدلتے ہیں۔ وراثت کا مکان دیکھیے، چھوٹے کے حصے کی تقسیم رب نے کر کے دی ہے، تقسیم سورہ نساء میں پوری کر کے دی ہے۔ بہنوں کا حق آپ نے کیسے بدلا ہے؟ قسمت تو بدل رہے ہیں۔
بدلی کہ نہیں بدلی؟ جگہ بدلی کہ نہیں بدلی؟ فرنٹ کا مکان کون لے گیا؟ کارنر کا پلاٹ کون لے گیا؟ ہاتھ پے دی گل ہے۔ میرا دل کرتا ہے کبھی یہاں موضوع رکھوں کہ ہاتھ پے دی گل ہے، جدھا ہاتھ پے گیا قسمت بدل گیا۔ یہ تیری میری سوچ ہو گئی ہے۔ رب کی قسمت پہ راضی کون ہے؟ عورتیں مرد بننا چاہ رہی ہیں، مرد عورتیں بننا چاہ رہے ہیں، رب کی قسمت پہ راضی کون ہے؟ بدلی نہیں ہے۔ اگر میں اسی کو شروع کر لوں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ ہاں ہم نے کوششیں کی ہیں رب بننے کی، لیکن کاش ہم کبھی اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتے، رب کی تقسیم پہ راضی ہوتے تو کافی تھا۔ اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں کوئی شک نہیں، رب نے اپنے بندوں سے پوچھا ہے، لیکن کب؟ جب بندوں نے قدم قدم پہ رب سے پوچھا ہے۔ جب بندوں نے ہر قدم پہ رب سے پوچھا ہے تو رب نے بھی پوچھا ہے، لیکن جب بندہ رب کو پوچھتا ہی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، مانتا بھی نہیں، اللہ کیا پوچھے؟ روتا ہے، آنسو گراتا ہے، داڑیاں بھگوتا ہے، قنوت نازلہ ہوتی ہے، بچے کٹتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، تنہا مار دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی عرش اپنا وہ پہلے والا معاملہ نہیں دکھا رہا۔ کیوں؟ رب ناراض ہے، کیونکہ بندے نے اپنی خود ہی دوسرے کے ہاتھ میں ڈال کے رب کے سامنے خوددار بن گیا ہے اور لوگوں کے سامنے بالکل جھکا ہوا غدار بن گیا ہے، تو پھر اس کی خودی کی کیا ویلیو ہو؟ حضرات، والد صاحب بیمار ہیں، دعا کر دیں۔ بھائیو، جتنے بھی باپ بیمار ہیں، مائیں بیمار ہیں، جو بھی زندہ بیمار ہیں، میں کہتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، آپ سارے آمین کہہ دیجئے گا، انشاءاللہ میرا رب قبول کر لے گا۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ نہیں، دل میں کہہ دیں، چلیں اونچی آمین کے قائل نہیں تو دل میں کہہ دیں۔ بھئی میں نے دل میں کہا ہے۔ اگر خامد کہے کہ الٹے ہاتھ پہ مہندی لگاؤ تو کیا عورت لگا سکتی ہے؟ عورت شرعی پردہ کرتی ہے، خامد کے کہنے پہ بال کٹا سکتی ہے، حالانکہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے۔ جی، مرد جو کہے اس کی بات مانی جائے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شوہر اسے جو بھی کہے اس کی بات مانی جائے، لیکن جب وہ بات اللہ کے دین سے ٹکرائے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مہندی لگاؤ میرے لیے، پورے جسم پہ بھی کہے تو لگا لینا، لیکن کب؟ جب یہ صرف اسی کے سامنے اس کا اظہار ہو، باقی جگہ پردہ ہے، پردے کی جگہ یہ کسی کے کہنے پہ تبدیل نہیں ہوگی۔ لیکن آپ اور میں تو ماشاءاللہ جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے لیے، ہم جس حال میں بیٹھے ہیں نا، اس حال میں میری پوری قوم ننگی ہے۔ جس نے ساری زندگی پردہ نہیں اتارا ہوتا، وہ مہندی کی رات شب قدر سے بڑھ جاتی ہے، لیلۃ القدر سے زیادہ ہمارا جتنا دین کی طرف رجحان ہے وہ ہم بناؤ سنگھار میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب جو ہے سائیڈ پہ ہو کے جاؤں کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اندر قدر جاگے۔ جس قوم میں رب اور رسول کی قدر نہیں، وہاں بیٹیوں کی، بیویوں کی، بہوں کی قدر بھی نہیں۔ خود بناتے ہیں، خود سنوارتے ہیں، خود ہی عزتوں کو طاقتے ہیں، مسائل ہیں۔ اللہ کرے میں اس رنگ پہ راضی ہو جاؤں شوہر ہو کے جس پہ اللہ کے رسول راضی تھے۔ اللہ کے رسول جس رنگ پہ راضی تھے بیوی میں اس رنگ پہ راضی ہو جاؤں، تاکہ بیویوں کو یہ موقع نہ ملے جو 2-4% پردہ کرتی بھی ہیں، ان کو کہہ کے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بیچاری بھی تنگ آ کے چھوڑ دیتی ہیں۔ کچھ کر جائیں کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عزت بچ جائے۔ کفر تو پوری کوشش کر رہا ہے، وہ جوتوں کے تلووں پہ لے آیا ہے، وہ لیٹرینوں میں لے گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیرے میرے شہر میں پی ٹریپس کے اوپر جو جالی لگ رہی ہے، اس میں جو لائنیں بنا کے اس طرح کی 3 ادھر اور اس طرح کی 3 ادھر، ڈیزائنر سے میں نے پوچھا جناب کیا ہے؟ کہنے لگے جی تمہارے رب کا نام ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، جہاں پورے گھر کی گندگی آ کے گرتی ہے میں نے وہاں تیرے رب کا نام لکھ دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ایک سائل نے سوال کر کے پریشان کرتا
پتا ہے رمضان المبارک دے وچ جنے بھی جن یا شیطان نے جکڑے جاندے نے کدا کنوں میں ویکھ ہی ہوندا ہے. جی دوست کا سوال میں آخیا جی بے نمازاں تو بے روزگار کہ تمام شیطان اور جنات بندھے ہوئے ہوتے ہیں. بھئی جنات کو باندھنے کا مجھے پتہ نہیں، شیطان بندھے ہوئے ہوتے ہیں. من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، اللہ ان کو باندھ دیتا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ گدھا کس کو دیکھ کے آوازیں نکالتا ہے؟ اللہ نے باندھا ہے، غیب نہیں کی ہے. اللہ نے شیطانوں کو باندھا ہے، بندھے ہوئے ہیں. گدھا تو بندھے ہوئے شیطان کو بھی دیکھ کے پناہ مانگتا ہے، اور ہم کھلے ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں پناہ کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی. بہرحال شیخ محترم کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا بے نمازوں کو دیکھ کے میں نہیں کہتا. کیوں؟ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی. شیطان بندھے ہوئے ہیں، ان کو رب دکھاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عذاب قبر انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے. کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفناؤ گے نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا. تو میرے بھائیو، یہ جنات کا باندھا جانا اللہ کی طرف سے ایک خاص فیصلہ تھا، حکم تھا. لیکن میں کیا کروں، میں نے اس سے ہوم ورک ہی اتنا لے لیا ہے. مہینہ بھر میں کرتا رہتا ہوں کہ تو بے فکر رہ، تیرے پیچھے تیری عدم موجودگی میں وہ کچھ کروں گا جو تو بھی نہیں کر سکا. اور وہ میں نے رمضان میں بھی کر دکھایا ہے. اللہ نے تیرے میرے ہاتھ اور پاؤں نہیں باندھے، زبان نہیں باندھی. کہیں باندھ دیتا نا تو شیطان کو باندھنے سے میں نہیں کہتا اچھا ہوتا، لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بولنے کا موقع دیتا ہے، آزادی ہے. اس آزادی کو بربادی نہ بنائیں. میں اور آپ سمجھ جائیں، سدھر جائیں. اچھا میری کوئی بات بری لگی ہو نا، بری لگی ہو، نعرہ تکبیر، دین اسلام، دین اسلام، فطرت اسلام، مولانا عبداللہ ساجد صاحب، میری کوئی بات بری لگی ہوئی ہو تو محسوس تو نہیں کرو گے؟ اللہ کے لیے معاف کر دو گے؟ بھئی محسوس کرنا مجھے اچھا لگے گا، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. گلے پھاڑ کے تھک گئے بول کے اینڈ تے کہن جی اسی محسوس نہیں کیتا. میرے بھائی محسوس کرنا، دل کو لگے گی تو محسوس ہوگا تو بات بنے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.